الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کی ذات مبارکہ کے لیے پاک و بابرکت ہے، وہ خدا جس تک بلند پرواز ہمتوں کی رسائی نہیں اور نہ عقل و فہم کی قوتیں اسے پا سکتی ہیں۔ وہ ایسا اول ہے کہ جس کے لیے نہ کوئی نقطہ ابتدا ہے کہ وہ محدود ہو جائے اور نہ کوئی اس کا آخر ہے کہ وہاں پہنچ کر اختتام ہو جائے۔ بلا شبہ ہم تمام پر یہ واجب ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے کے مقام و مرتبے کو پہچاننے کے لیے اس راستے پر تگودو کی جائے جو انبیاء اور اہل اللہ کا راستہ ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے منسوب یہ خانقاہ گزشتہ طویل عرصے سے خود شناسی و خدا شناسی کے ان اسباق کا اہتمام اسی انداز میں شب جمعہ میں کیا جا رہا ہے۔ میرے نائب جناب آصف کامران جلپی صاحب انتہائی آسن انداز میں گزشتہ نشست کا خلاصہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ میں تمامی نکات کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ ایسے نفوس تیار کیے جائیں جو معاشرے کو خود بالاختاب حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے روشناس کریں، اور بنیادی طور پر جو ہمارے وجودوں میں امر الہی موجود ہے اس کا شعور، اس سے آگہی اور اسے آشکار کرنے کے رموز و نکات جو کہ انتہائی آسن انداز میں مثنوی شریف میں موجود ہیں، اس سے کما حق جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ گزشتہ نشست کی آخر میں جو گفتگو ہوئی وہ فرماتے رحمتم موخوف خوش گریہات جو گرس از بحر رحمت موج ساخ تھا گریدت عمر کے خندو چمن تھا نگیرت طفل کے جوشت لبن کہ آسمان جب زاری کرتا ہے گریہ کرتا ہے تو باغ و بہار کی کیفیت زمین پر جاری ہو جاتی ہے، اور جب گریہ زاری کی جاتی ہے تو اللہ کی رحمتم موخوف خوش گریہ ہاس کہ رحمت موخوف ہے عاجزی و انکساری کے ساتھ، گریہ زاری کے ساتھ، جس طرح ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائک قرآن کا صیغہ ہے۔ تم استقامت دکھاؤ، اللہ فرشتوں کے نزول پر قدرت رکھتا ہے۔ اب فرشتوں کا نزول جو ہے وہ
مشروط ہے استقامت سے۔ جو مستقیم ہوتے جاتے ہیں، جو اپنے مشن سے، اپنے کاز سے، اپنی ذمہ داریوں سے پر مستقیم ہوتے جاتے ہیں، ان کے لیے پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، تم فقط استقامت دکھاؤ، اللہ انویزیبل نہ نظر آنے والی قوتوں کو، فرشتوں کو متحرک کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اس طرح ہماری زندگیوں میں بے شمار ایسے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں کہ جو مستقیم ہو گئے وہ نجات یافتہ بھی ہو گئے، فلاح یافتہ بھی ہو گئے، مخلوق کے لیے فیض رسانی کا ذریعہ بھی قرار پا گئے۔ وہ کیوں کہ وہ مستقیم ہیں، اپنے راستے پر استقامت سے چل رہے ہیں۔ بات ہو رہی تھی کہ گریہ زاری کتنی اہم ہے، کیا کچھ ہے، اس میں کیسے کیسے راز چھپے ہوئے ہیں۔ تو آج کی نشست اس بات کو مزید پختگی کے ساتھ سمجھانے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ رومی فرماتے ہیں بود شیخے و اماؤ و مدار از جوا مردی کے بودن او نامدار، کہ ایک بزرگ 10,000 دام کر دے از مہاں، خواہش کر دے بر فقیر ان جہاں، ہم بوام و خانخواہ ساکتے، خان و مان و خانخواہ در باقتے، احمد خضروی بود نامو، خدمت عشاق بود کامو۔ احمد خضرویہ نامی ایک بزرگ اول زمانے میں معلوم ذکر فرما رہے ہیں کہ ایسے بزرگ تھے جو بے دریغ راہ خدا میں خرچ کرتے تھے، قرض لے لے کر مخلوق خدا میں تقسیم کرتے تھے۔ جہاں تو اپنے پورا نہیں ہو رہا، وہ اللہ کی مخلوق کا دل خیر الناس مئی ینفع الناس فرمایا، بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کی خدمت کرتا ہے۔ تو شیخ اس منزل پر فائز تھے، احمد خضروی بود نامو، خدمت عشاق بود کامو۔ ان کے خانخواہ میں ایک رش لگا ہوتا تھا، ہر وقت لوگوں کا کانٹا بندھا رہتا تھا اور بے دریغ راہ خدا میں خرچ کرتے تھے، یہاں تک کہ قرض لے لے کر خرچ کرتے تھے۔ گھر بھیج دیا، سب راہ خدا میں لٹا دیا، خانخواہ بھیج دی، سب راہ خدا میں لٹا دیا۔ لیکن یہ پوری زندگی یہی عمل رہا۔ احمد خضروی بود نامو، خدمت عشاق بود کامو، وام او را حق زہر جامع گزار، کرد حق بر بحر خلیل از ریگ اور۔ بالکل اسی طرح سے ان کی یقین کی، اللہ پر یقین کی منزل ایسی تھی کہ بے دریغ قرض بھی لیتے تھے، بانٹتے جاتے تھے۔ بالکل اسی طرح سے وام اورا حق زہر جامع گزار، اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے سبب بنا دیتا تھا اور ان کے راستے کھلتے چلے جاتے تھے۔ بالکل اسی طرح سے وہ فرماتے ہیں وام اورا حق زہر جامع گزار، کرد حق بحر خلیل از ریگ اور۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے اللہ نے ایک مرتبہ ایسا ہوا، خلیل حق ابراہیم علیہ السلام کے گھر آپ بھی لوگوں کو کھلا پلا کر بہت خوش ہوتے تھے، دسترخوان پر اکیلے نہیں بیٹھتے تھے، کوئی نہ کوئی ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ انبیاء کا طریقہ ہے، یہ اہل اللہ کا طریقہ ہے کہ وہ اس انداز میں میسج کنوے کر رہے ہیں، دکھلا رہے ہیں کہ دیکھو اس تک پہنچنے کا راستہ یہ ہے۔ وہ تو نہیں آئے گا ہمارے دسترخوان پہ بیٹھنے کے لیے نا، تو یہ کرو نا جو بتایا جا رہا، انبیاء نے بتایا، جو اللہ نے بتایا، جو کرتا جائے گا سرخرو ہوتا جائے گا، کامیاب ہوتا جائے گا۔ وامورا حق زہر جامع گزار، کرد حق بحر خلیل از ریگ اور۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بہت سارے مہمان اچانک خلیل حق ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ گئے۔ آپ تو ویسے بہت شوقین تھے لوگوں کے لیے دسترخوان بچھانے کے حوالے سے۔ آپ نے خادم سے کہا کہ اونٹ لے کر جاؤ اور فلاں فلاں مقام سے گندم لے آؤ۔ بہت توجہ سے سنیے گا، خلیل حق کا ذکر ہو رہا ہے جن کو ہر نماز میں آپ یاد کرتے ہیں۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید کرتے ہو نا، ہر نماز میں یاد کرتے ہو نا، تو ان کو پہچانو بھی تو صحیح۔ خادم سے کہا کہ کئی اونٹ لے کر جاؤ اور جا کے فلاں مقام سے میرے حوالے سے گندم لے آؤ۔ جب خادم وہاں پہنچا تو یہ اتفاق کہ وہاں گندم نہیں تھا۔
واپسی میں خادم نے یہ کیا کہ اب ایسے خالی ہاتھ جانا بوریوں کو لے کے مناسب نہیں ہے. راستے میں وہ اچھی کوالٹی کی ریت کا ڈھیر نظر آیا, اس نے ساری ریت اس بوریوں میں بھر اور اونٹ پر رکھ کر گھر لے آیا. خلیل حق کی نظر جب پڑی تو آپ نے فرمایا دیکھنے سے لگ جاتا ہے اونٹ ہے کہ آٹا ہے. دیکھنے والے دیکھ لیتے ہیں, دیکھنے والے جو آسمان کی چاند کی پیشانی کو بھی چیر کر کے دکھاتے ہیں دنیا کو. تو کہا کیا گندم نہیں ملی, آٹا لے آئے؟ تو خادم شرمندگی وقت خاموش رہا. جب کھولا گیا تو اس میں سارا کا سارا ریت آٹا بن چکی تھی. جہاں معلوم اس کا ذکر کر رہے ہیں وَامُرَ حَقْ تَحَلْ جَامِ گُدَوْر کرد حق بہرے خلیل از ریگ. ریگ کہتے ہیں ریگ, ریگ کو اللہ نے آٹا بنا دیا کیونکہ خلیل حق کی یقین کی منزل کون سی تھی. اور اس طرف جائیں گے تو سارے ذکر آ جائیں گے, کیسے بیوی کو جنگل میں چھوڑا اور کیسے بیٹے کو راہ خدا میں قربان کیا اور کیسے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ یہ منزلیں طے کی آپ نے, یہ بہت. پھر کیسے آگ میں کود پڑے. تو کہاں دکھایا جا رہا ہے یقین, کہاں دکھایا جا رہا ہے توکل علی اللہ؟ خلیل حق کی ذات میں دکھایا جا رہا ہے. گفت پیغامبر کے در بازار ہو تو سارا کا سارا وہ جو ساری کی ساری جو ریت تھی وہ آٹا بن چکی تھی. دوستوں میسج کنونس کرنا معروم کا کام ہے, اس کو اسی پختگی کے ساتھ سمجھنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا. پھر زمر کیا قالوا بلا ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین. پیغام پہنچانے والے نے پہچان پہنچا دیا. الم یاتکم رسل منکم, تمہارے پہ وہ رسالت پہنچانے والا آیا تھا. ہاں آیا تو تھا, ہم نے اس کی بات نہیں سنی تھی. یہاں دوہرا معیار بن جائے گا. ایک تو یہ کہ پہلے کوئی آیا نہیں, اب جب آ گیا سنا دیا پھر عمل نہ کریں تو ڈبل گرفت کا مسئلہ آ جائے گا. سن چکے ہیں تو لا عمل طے کرنا ہوگا, کیونکہ ہم یہ کہہ کے فارغ نہیں ہو سکیں گے کہ بھئی ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں. بھئی بتانے والے نے بتا دیا, تم آؤ نا گریجولی اس منزل پر جو اللہ خوش شناسی و خدا شناسی کا مقام ہے. گفت پیغمبر کے در بازار ہو دو فرشتہ میں کند دویم ندو کہ خدا تو من فغارا دا خلف و خدا تو موم سکارا دا تلف. اور ان فرماتے ہیں اس آسان مبارکہ ہے کہ بازار میں دو فرشتے آواز لگاتے ہیں اللہ تیری راہ میں خرچ کرنے والوں کی برکتوں میں اضافہ فرما. اللہ غنی اللہ غنی, جیسی کیسی باتیں فرماتے ہیں. گفت پیغمبر کے در بازار ہو دو فرشتے میں کند دویم ندا. بازار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, بازار میں دو فرشتے مسلسل ندا آواز لگاتے ہیں اللہ کہ خدا تو منفقارا دا خلف. اے اللہ تقسیم کرنے والوں کو, بانٹنے والوں کو, تیرا میں خرچ کرنے والوں میں کی برکتوں میں اضافہ فرما. اے خدا تو ممسکارا دا تلف, اور جو کھینچ کے چل رہے ہیں اللہ غنی اللہ غنی. المیہ نہیں ہے کیا اس دور کا, یہ اس دور کا المیہ ہے. یہ ہم اپنے معزن اور امام زکوٰۃ سے بنا رہے ہیں اور اپنے بیگمات کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے لاکھوں خرچ کر رہے ہیں. ہم اپنا امام کس کو بنا رہے ہیں, ہم اپنا معزن کس کو بنا رہے ہیں, زکوٰۃ فطرات خیرات صدقات سے بنا رہے ہیں. تو ان کا لیول پھر کیا ہوگا, ان کا لیول پھر کیا ہوگا. ایک مال جس سے وائٹ کلر کے جو چپس ہوتے ہیں اس سے بہت اچھا مال بنتا ہے, اور جو ریسائیکل کر کے بنایا جاتا ہے اس کا کیا بنتا ہے. تو کیا ڈیفرنس ہے دونوں کا. ایک پیور مال سے بنایا جا رہا ہے وہ اور ہے, اور ایک امپیور سے بنایا جا رہا ہے وہ. گفت پیغمبر کے در بازار ہو دو فرشتے می کند دویم ندا. اللہ غنی اللہ, انتہا کی بات ہے. آج ہی سمجھ کر اٹھیں راہ خدا میں خرچ کرنے سے کمی نہیں آتی. شیخ صاحب کر رہے ہیں مسلسل, دکھائیں گے آگے منظر. شیخ صاحب قرض لے کے دے رہے ہیں, قرض لے کے مفہوم کو پورا کر رہے ہیں. اب ہمارے خاص آمن فخ کے جا انفاق کر. پھر کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں دینے کے معاملے میں جو اپنا گلا بھی دے دیتے ہیں اللہ کے لیے. اللہ غنی. اور کہاں سے گزر رہے ہیں دیکھیں, کہاں سے چلے, آٹے سے چلے
اور یہاں کہہ رہے ہیں خاص عام انفق، وہ بھی ہوتے ہیں انفاق کرنے والے جہاں انفاق کر حال خود قربانی ہے خلوق کر، اللہ کی راہ میں اپنی جانیں بھی قربان کرنے کی کیا مثال نہیں ہے؟ خلیل حق اور ذبیح حق نے کیا مثال قائم کی؟ راہ خدا میں اپنا گلا دینے کی بات کی، بات چل رہی تھی صرف دینے دلانے کی، انتہا کا مقام وہاں دکھا رہے ہیں کہ ایسے بھی ہیں جو اپنی جان بھی راہ خدا میں دینے کے لیے خاص عام انفق کے جا انفاق کر حال که خود قربانیه خلاق کرد حق پیش او در اسماعیل دار کار در بر حلقش نیارت کردگار اپنے حلق کو اپنے گلے کو کردگار اللہ کے لیے قربان کرنے کا ارادہ کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ ذبیح اللہ نے اپنا گلا بھی راہ خدا میں انفاق کر دیا، راہ خدا میں کیا کر دیا؟ دے دیا۔ کس نے دے دیا؟ مثال ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ دلیل اگر تم سچے ہو تو قرآن سے دلیل ہے کہ خلیل حق ذبیح حق نے اپنا گلا بھی دینے کا پکا ارادہ کر دیا۔ پس شہیدوں زندگاں رویند و خوش تو بدا خالب من کر گبروش، اسی لیے پہلے تو دینے کی بات آ گئی، دینے کے بعد منزل کون سی ملتی ہے بھی سن لیجئے، کہتے جب دینے کے بعد منزل یہ ملتی ہے پس شہیدوں زندگاں رویند و خوش، اسی لیے شہیدوں کو اللہ نے زندہ قرار دیا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اللہ ان کو زندگی دیتا ہے تو میں اس کا شعور نہیں ہے، بلکہ خدا انہیں رزق بھی دیتا ہے۔ ہم رزق روٹی اور نہاری کو سمجھتے ہیں، خدا جس طرح کا چاہتا ہے رزق دے سکتا ہے، خدا جس طرح کا چاہتا ہے۔ پس شہیداں زندگاں رویند خوش تو بدا خالب من کر گبروش، ایسے بھی ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ بہترین غذا اللہ شہیدوں کو دینے پر قدرت جنہوں گلا دے دیا، شہادت کی منزل پر آ گئے، راہ خدا میں نہ صرف مال و اسباب بلکہ اپنی جانیں تک لوگوں نے قربان کی اللہ کی مخلوق کے برگزیدہ ہستیوں نے، تو خدا نے ان کو کیا کیا؟ ان کو خدا مرتبہ دیا اور کہہ دیا خبردار جنہوں نے اللہ کی راہ میں جانے دیے انہیں مردہ تصور نہ کرو۔ تم زندگی اور مردگی کو کس لیول پہ دیکھتے ہو؟ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی صبح دوام زندگی، ایک طرح کی اینڈنگ ہے دوسری طرف کی شروعات ہے، ایک طرف کی اینڈنگ دوسری طرف کی شروعات۔ کتنا شعور ہے دوسری طرف کی شروعات کا؟ کہاں گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ ڈھل جو گیا دوسری طرف تو طلوع ہو رہا ہے، وہ کب ڈوبا ہے؟ تو خلق دودت شاد جان بخا جان ایمن از غم و رنج و شخا۔ پھر کون وہ لوگ جو راہ خدا میں ایسا کرتے ہیں؟ پھر وہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا، جو شہید ہو گئے قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ سمجھو۔ پھر وہ کس منزل پر ہیں؟ وہ کس منزل پر ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی منزل پر ہے۔ کڑیاں ملاتے جائیں نا، سمجھتے چلے جائیں کن کے لیے یہ پیغام آیا ہے۔ قرآن میں کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ جو راہ خدا میں بے دریغ خرچ کرتے ہیں، مال و متاع خرچ کرتے ہیں، مال و اسباب خرچ کرتے ہیں، اپنا علم خرچ کرتے ہیں، اپنی سربلندی خرچ کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق کے خوشنودی کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتے ہیں؟ وہ الگ ہو جاتے ہیں۔ جب الگ ہو جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کے ساتھ معاملہ پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ حزن و ملال سے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، حزن سے خوف سے خدا ان کو نجات دے دیتا ہے کیونکہ وہ اگلی منزلوں کو سمجھ جاتے ہیں۔ شیخ وامی صالحہ ایتکار کھٹ میں شدت میں داد ہم چوپائی مار، بے دریغ سالہ سال وہ شیخ یہ کام کرتے رہے، حضرت خضریہ سالہ سال یہ بانٹنے کا کام کرتے رہے۔ پھر عمر کا آخری حصہ آ گیا، چونکہ عمر شیخ در آخر رسید در وجود خود نشان مارگ دی، اس زندگی کا اختتام ہونے کے قریب آ گیا۔ شیخ نے اپنے وجود میں یہ چیزوں کو محسوس کر لیا،
کمزوری آ گئی، آتی ہے وہ تو ظاہر ہے، کیونکہ یہ وجود مٹی کا بنا ہوا ہے تو مٹی کے حوالے کرنا بھی تو ہے۔ اندر جو امر چھپا ہوا ہے، اندر جو عمر ربی چھپا ہوا ہے، اسی زندگی میں اس کی ایکٹیویشن کے لیے محنت کرنے کا نام حیات اخروی کی تیاری ہے۔ شیخ چونکہ عمر شیخ در آخر رسید، در وجود خود نشان مرگ دید۔ جب ان کا آخری وقت آ گیا، بہت کمزور ہو گئے، خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، پھر کیا ہوا کہ سارے لوگ جمع ہو گئے جن سے انہوں نے قرض لیا تھا، سارے گر کے بیٹھ گئے، حضرت جی آپ تو جا رہے ہیں، ہمارے قرض کا کیا بنے گا؟ آپ تو بالکل اب تو نہ کسی کام کاج کے نہیں رہے، کمزور ہو گئے، تو ہم سے جو آپ نے قرض لیا ہوا ہے اس کا کیا بنے گا؟ مجمع لگ گیا خانقاہ میں، خانقاہ بھر گئی۔ 400 دینار شیخ پر قرض تھے۔ کتنے تھے؟ لوگوں کو اس زمانے کے 400 تھے، لڑکی کو اس زمانے کے 400 تھے آپ، تو اس حالت عروج میں کتنا بانٹا ہوگا تو اینڈ پہ 400 رہ گئے۔ دوستو بہت ڈیفرنٹ میسج ہے آج۔ ایک دفعہ اس فریکوینسی کو اپنے ساتھ شامل کیجئے، پھر دیکھیے اللہ کیا کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ ہمیں تو الجھا دیا گیا ان چھوٹے چھوٹے دائروں میں، جب اسے نکلیں گے تو پھر معلوم ہوگا کہ اس کی وسعتیں کیا ہیں۔ شیخ گفت ای بد گمارا را نگر، نیست حق را 400 دینار زر۔ جب وہ سارے جماعوں کے شور شرابہ کرنے لگے خانقاہ میں، یا ہمارے پیسے نہیں دے رہے، اتنے دن ہو گئے، فلاں یہ وہ، تو شیخ نے کہا دیکھو کیسے بے وقوف لوگ ہیں، دیکھو شیخ گفت ای بدگماران نگر، شیخ نے کہا یہ بدگمانوں کو دیکھو، یہ بدگمان ہو رہے ہیں مجھ سے، پوری زندگی میں بانٹتا رہا، خدمت کرتا رہا، اپنی ذات کے لیے نہیں مخلوق خدا کے لیے کام کرتا رہا، یہ ان کو نظر نہیں آ رہا، اپنے 400 دینار کے حوالے سے بدگمان۔ شیخ گفت ای بدگمانان را نگر، نیست حق را 400 دینار۔ کیا اللہ کے پاس 400 دینار نہیں ہے؟ اللہ کے پاس 400 دینار نہیں ہے؟ اسی لمحے خانقاہ کے باہر ایک حلوہ فروش بچے نے آواز لگائی، حلوہ لے لو، حلوہ لے لو، بہت اچھا بنا ہوا ہے، اس میں سارے مغزیات ہیں اور اصلی گھی ڈلا ہوا ہے۔ بچہ جو ہے حلوہ بیچنے کے لیے اس نے صدا لگائی، کود کے حلوہ زبیرو بانگ زد، لاف حلوہ بر امید دانگ زد، شیخ اشارت کر خادم را بسر۔ جب آواز آئی حلوہ لے لو، حلوہ لے لو، بہت مزیدار ہے، تو شیخ نے زبان سے نہیں کہا، سر کے اشارے سے کہا فلا فلا جاؤ جا کے لے آؤ۔ اشارہ کیا اپنے خادم خاص کو کہ جا کے وہ حلوہ لے آؤ۔ کود کے حلوہ زبیرو بانگ زد، لاف حلوہ، حلوہ کے بارے میں بہت بڑی بڑی باتیں وہ کر رہا تھا، لاف حلوہ بر امید دانگ، تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ پیسے ملیں۔ شیخ اشارت کر خادم را بسر، کہ برو آ جملہ حلوہ را بخر، تا غریمو چونکہ حلوہ خورن، یک زمانے تا در من انگرن، کہ لاکہ ان کا حلوہ ان کے سامنے رکھو، یہ جو بری بری باتیں کر رہے ہیں میرے بارے میں، تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں گے، تھوڑی دیر کے لیے یہ حلوہ میں حلوے میں لگ جائیں گے نا، جو حلوے میں لگ جاتے ہیں وہ مطلوب ہو جاتے ہیں اندر سے، کیونکہ شیخ کو بتا دیں سب حلوہ خور ہیں، سب کون ہے یہ؟ شیخ کو معلوم ہوتا ہے کہ حلوہ خور کون ہے، شیخ کو معلوم تھا کہ حلوہ خور ہے، تو حلوہ مل گیا۔ شیخ اشارت کر خادم را بسر، کے برو آ جملہ را حلوہ بخور، تا غریمو چونکہ او حلوہ خورن، یک زمانے تلخ در من، کچھ دیر کے لیے، کچھ زمانے کے لیے ان کی نظر مجھ سے ہٹ جائے گی، یہ حلوے میں مشروب ہو جائیں گے۔ گفت از صوفیہ افزو مجو، نیم دیورت دہم دیگر مگو۔ جب وہ خادم گیا حلوہ فروش لڑکے کے پاس، اس نے کہا کہ یہ 2.5 دینار کا ہے حلوہ۔ تو اس نے کہا تم صوفیوں سے زیادہ پیسے مت لو، تم زیادہ بتا رہے ہو، ہم تمہیں صرف آدھا دینار دیں گے، صرف آدھا دینار دیں گے۔ بہرحال سودا ہو گیا اور لا کے جو ہے وہ او طبق بن ہود اندر پیش شیخ، تو ببی اسرار سر اندیش شیخ، لا کر شیخ کو بتایا اور لوگوں کے آگے وہ حلوہ رکھ دیا۔ بیر فرما جملگی حلقہ زدن، شیخ نے اشارہ کیا تم سارے آ جاؤ تھال کے پاس بیٹھ کے کھاؤ، تو سارے بیٹھ کے کھانے لگے۔ شیخ گفتہ از کجا
جب وہ حلوہ ختم ہو گیا تو اس بچے نے کہا کہ بھائی میرا آدھا دینار دے دینا. کہنے کا کہاں سے تو آدھا دینار, میرے پاس تو کوئی پیسے سے نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ شیخ گفتہ اس کجو اورم درم بوم وورم میربم سو یہ عدم, میرے پاس بھائی کچھ بھی نہیں ہے, میں تو جانے کی تیاری کر رہا ہوں. اس بچے نے کودکا غم ذات طبق را بر زمین, اس بچے نے تھال کو زور سے زمین پہ مارا اور واویلا کرنے لگا, رونے لگا کہ میری ٹانگیں کیوں نہیں ٹوٹ گئیں کہ میں ان کے گلی میں, پیٹوؤں کے گلی میں آ گیا. استاد تو میری جان سے مجھے مار دے گا, میں وہیں کارخانے کے آس پاس کہیں بیچ لیتا. اس طرح وہ بچہ رونے لگا, چیخنے لگا, بہت زاری گریہ کرنے لگا. کودک از غم زد طبق را بر زمین, نالو گریہ با آور دو ہنی, نالمی کرد و شغاب و ہوئے ہوئے کہ میرا بشکش تبود ہر دو پائے, کہ میرے دونوں پیر کیوں نہیں ٹوٹ گئے کہ ان پیٹوؤں کے گلی میں آ گیا. کاش کے من گرد گلخن گشت میں اپنے جہاں حلوہ بنتا ہے اسی علاقے میں بیچ لیتا تو زیادہ اچھا ہوتا. صوفیاں تب لخورے لخ مجو سگ دلانے ہم چو گربا روئیے چو, یہ پیٹو اور کھانے والے لوگوں نے روتا جاتا تھا اور اس طرح کی باتیں بھی کرتا جاتا تھا وہ بچہ. پیش شیخ آمد کے شیخ درشت تو یقیدہ مرا استاد کش, کہ وہ آگے بچہ شیخ جو ہے بچہ شیخ کے سامنے کھڑا ہو گیا. کہنا آپ کو پتہ ہے میرا استاد جو ہے, میں جب خالی ہاتھ جاؤں گا پیسے لے کے نہیں جاؤں گا تو استاد تمہیں جان سے مار دے گا, آپ ہی کچھ کریں. گر بر استاد روم دستے تہی عمرہ بکش اجازت می دہی, مال ما خوردی مظالم می بری, آس چبودی ظلم دیگر بر سری, تا نماز دیگران کودک گریز. یعنی کہ وہ دوپہر سے لے کے دوسری نماز عصر کی نماز تک وہ بچہ گریہ زاری کرتا روتا رہا, کوستا بھی رہا, روتا بھی رہا, اپنے آپ کو بھی کوستا رہا, ان پیٹوؤں کو بھی روتا کوستا رہا. اس طرح سے عصر کا وقت ہو گیا. شیخ فارغ از جفا و از خلاف در کشیدے روئی چو ماہ در لحاف, شیخ اسی طرح سے بیٹھے رہے اپنی جگہ پر, بالکل ایسے سے بادلوں میں چاند چھپ جاتا ہے, اپنا چہرہ ڈھانک کر بیٹھ گیا عصر کے وقت تک. شیخ فارغ از جفا و از خلاف در کشیدہ روئی چو ماہ در لحاف, در سبی مہتاب مہرا بر سماک, بالکل اسی طرح کہ 14ویں رات کا چاند آسمان میں پرواز کرتا ہے. سگاں وہ عیشا چباک, اور زمین پر کتے بھونک رہے ہوتے ہیں, اس سے چاند کو فرق نہیں پڑتا. 14ویں رات کا چاند جب سفر کرتا ہے. ایک اور بڑا اچھا نکتہ ہے, بغیر کسی مشین کے, کسی اور کسی طرح کے ہیلپ کے, بغیر سہارے کے چاند یہاں سے یہاں چلے جاتا رات کو. بڑی بات ہے. اور ہمیں گھر سے آنے کے لیے گاڑیاں چاہیے ہوتی ہیں, اور چاند ایک رات میں اللہ کی مصلحت کے تحت مشرق سے شروع ہو کر پورا کا پورا مغرب تک پوری رات میں گزر جاتا ہے. کبھی غور کیا یہ سفر کون کراتا ہے چاند کو؟ اور 14ویں رات کا چاند جب چمکتا ہے اور سفر کرتا ہے تو نیچے فرماتے ہیں کہ پھر سگاں وہ کتے چیختے ہیں چاند کی اس سفر کو دیکھ کر. اس سے چاند کو فرق نہیں پڑتا. سگ وظیفہ خود پہ جامع آورد, میں وظیفہ خود برق میں گسترد. چاند اپنا کام کر رہا ہوتا ہے, کتے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو فیصلہ کرنے کی گھڑی ہے کہ کس طرف جانا ہے, کون سا راستہ اچھا ہے. توکل اللہ کی منزل اچھی ہے, اللہ کے دوستوں سے جڑ کر اپنے مقام و مرتبے کو بڑھانا اچھا ہے, اللہ کے دوستوں کے انداز میں راہ خدا میں خرچ کرنا اچھا ہے, یا بخل کر کے نیچے کھڑے ہو کے بھوکتے رہنا اچھا ہے؟ کیا اچھا ہے؟ اللہ ولی خاص خسانہ میرا بد بر روی اوب صافی بے برد بے استراب. بالکل اسی طرح مثالیں پھر کم نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد ایک ایسی مثال ہے کہ ہر مثال پہ بات کو مزید واضح کرنے کے لیے, نہر کے پانی پر خز و خاشاک تنکے بہ رہے ہوتے ہیں. کیا تنکوں کے بہنے سے پانی کا بہاؤ رک جاتا ہے؟
تنکوں کے بہنے سے فرماتے ہیں خس خسونوں میں برد بر روی آب کے اوپر، پانی کے اوپر یہ چھوٹے چھوٹے تنکے بہ رہے ہوتے ہیں. کتنا زبردست میسج ہے یہ. اگر تم راہ خدا کی محنت کر رہے ہو، تم استقامت سے چل رہے ہو، تو راستے کی رکاوٹوں کو اہمیت نہ دو. تم نے منزل پہ جانا ہے، تم نے منزل پہ جانا ہے، اور تم نے منزل پہ جانا ہے. you have to prepare yourself. اپنے آپ کو اس لیول پہ تیار کرنا ہے. خس خسانہ می رود بر روی آب صافی می رود. صاف پانی بغیر اضطراب کے بہتا ہے. کیا خوبصورت بات ہے. رکتا ہے. خزوں خاشاک کی وجہ سے پانی رکتا ہے؟ پانی نہیں رکتا. اسی لیے جن لوگوں کو جن کو اللہ نے پسند کیا ہے، جو اللہ کی راہ پر استقامت سے چلنے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، انہیں یقین ہوتا ہے کہ ہم منزل پر پہنچ کر رہیں گے. یہ کون سے کردار ہیں؟ انبیاء سے محبت کرنے والے، یہ اہل اللہ ہیں. یہ مثنوی شریف کا درس انبیاء کی حرمت، اہل اللہ کے مقام و مرتبے، ان کی استقامت اور خدا سے ان کے تعلق کی منزل کو عیاں کرنے کے لیے ہے. خاص خسونہ می رود بر روی آب صافی می رود بے اضطراب. کہ بغیر مضطرب ہوئے پانی بہتا رہتا ہے. آگے فرماتے ہیں مصطفیٰ میں میش گاو فد نیم شب ظالم خوید یقینہ بول حق. ایک اور مثال زبردست آگے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی وادی میں کھڑے ہو کر آسمان کی چاند کے پیشانی کو چیر رہے ہیں، اور ابو لہب کینے اور غرور کی وجہ سے آپ سے دشمنی کر رہا ہے. اتنا بڑا کام ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس دست مبارک سے اللہ کرا رہا ہے. اور اللہ کا جو باغی ہے، رشتے کے اعتبار سے ابو لہب پوری ایک صورت ہے، اس کی ڈیفینیشن پہ میں نہیں جاؤں گا اس وقت. رشتے کے اعتبار سے ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریبی رشتہ ہے، چچا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی اطلاع لے کر صوبیہ نامی کنیز آئی کہ آپ کے ہاں بھتیجا آیا ہے، تو ابو لہب نے خوشی کا اظہار کیا پہلے مرحلے میں، اور اس خادمہ کو، کنیز کو آزاد کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات بشری کا دعا گزار کر اس مقام و مرتبے تک پہنچے جب اللہ نے مبعوث کیا. عالمین کے گردنوں کو جہنم کے خضابوں سے چھڑانے کے لیے اللہ نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کے مقام پر آپ کو بھیجا. جب اعلان نبوت ہوا، بعثت میں اول، تخلیق میں اول اور بعثت میں آخر اعلان کیا، تو وہی ابو لہب جس نے ایک کنیز کو بھی آزاد کیا تھا وہ آپ کا بہت جانی دشمن ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں جو کہ حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی بچیاں تھیں، اور وہ ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ کے نکاح میں تھی، زینب اور ام کلثوم. جب اعلان نبوت ہوا اور ناچاقی بڑھ گئی تو ابو لہب کے بیٹوں نے ان بچیوں کو فارغ کر دیا. عتبہ اور عتیبہ بہت زبان دراز، فحش گوئی کرنے والا، مقام و مرتبے کو نہ پہچان کر زبان درازی کرنے والا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اس نے مباحثہ کیا. اللہ کے نبی کا جب دل دکھا، اللہ غنی، میرے خدا، جب اللہ کے نبی کا دل دکھا اس کی اس فحش گوئی کی وجہ سے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اپنے کتوں درندوں میں سے ایک درندہ اس پر مسلط کر دے. یہ بہت خطرناک پاسورڈ ہے دوستوں، آج بھی عجیب ہو سکتا ہے. یہ اتنا خطرناک پاسورڈ ہے کہ اگر کوئی بہت خوش و خضوع کے ساتھ اس کو دہرائے تو اس دور میں بھی اللہ کی جو وحشی درندوں میں سے کوئی بھی ظاہر ہو سکتا ہے.
اللہ کے بھی دعا کہ اللہم سلط، مسلط کر اس پر، اللہم سلط، اللہ کو مسلط کر، علیہ کلبن من کلابک، اپنے کتوں میں سے کتے کو تو مسلط کر۔ اچھا، ایک طرف تو مانتے نہیں تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں یا ان پر فرشتہ آتا ہے یا آخری نبی ہیں، دوسری طرف آپ کی باتوں میں جو کشش تھی اور جو روب تھا، جو اثر تھا، اس سے بھی واقف تھے۔ تو عتیبہ نے جب ایسا کہا تو آپ نے یہ جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو ان کو معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی ہے فلاں کے بارے میں، اب یہ پوری ہوگی، اتنا یقین ہوتا تھا۔ ارے ایک تو گمراہی میں کا معاملہ یہ ہے کہ نہیں جانتے، ایک جان کر جو ہے پھر جاتی کرتے ہیں تو ان کا دور عذاب ہے۔ تو بھی ہوا یہ کہ ابو لہب نے اپنے بیٹے کو اس سفر شام وغیرہ کے لیے جایا کرتا تھا، یمن کی طرف، شام کی طرف، بصرہ کی طرف، تو اس نے گارڈ بدے ان کے، اور جب رات ہوتی تھی سفر میں تو ایک مچان بنا کر سامان ساتھ رکھتے تھے اونٹوں پر، مچان بنا کے اوپر سوتا تھا یہ، اور نیچے گارڈ کھڑے ہوتے تھے۔ رات کے کسی پہر اللہ کے حیوانوں، اللہ کے بھیجے ہوئے حیوانوں میں سے ایک حیوان آیا اور عتیبہ کا کام تمام کر دیا۔ اللہ کے نبی کے آل کے دلازاری کرنے والوں، سوچ رکھو کہ اس طرف کیا طاقت ہے، قوت ہے، قربت ہے اللہ سے، اور ان کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں۔ اسی لیے وہ فرماتے ہیں ہر کدھر مکرے تو دورت دل گرو، یا آپ کے ساتھ مکاری و چالاکی کر رہے ہیں، سب سے زیادہ آج کے دور میں کر رہے ہیں۔ ہر کدھر مکرے تو دورت دل گرو، گردن اچرا منظرم تو چودرو، ان کی گردنوں کو میں توڑوں گا، تم مطمئن ہو۔ توڑ تو رہا ہے نا، اور کیسے توڑے گا، کیسے توڑے گا، اور توڑ ہی رہا ہے۔ ابھی بھی عقل آ جائے، سمجھ جائیں تو بات۔ مسیحا مردہ زندہ می کنت، دو مثالیں پہلے دی، پانی بہ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی پیشانی کو چیر رہے ہیں، چاند سفر کر رہا ہے، ابو لہب ناراض ہو رہا ہے، دو مثالیں آئی تھی سمزاد سنتے ہیں۔ مسیحا مردہ زندہ می کنت، وہاں جہودو از خشم شبلت می کنت، حضرت عیسیٰ ابن مریم اپنے ٹھوکر سے خم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے مردے زندہ کر رہے ہیں۔ ہست قرآن در زبان پہلوی جو ہے نا، یہ عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ نے جو فرمایا کہ یہ فارسی زبان میں قرآن کی شرح کی کتاب کا نام مثنوی شریف ہے۔ مثنوی مولوی ہست قرآن در زبان پہلوی، یہ فارسی زبان میں قرآن کی شرح، اسی لیے ایک کے بعد ایک قرآن کے حوالہ جات آتے ہیں۔ ہم قرآن سے دور ہو گئے دوستوں، لوگوں کا بس چلے نا وہ فلاں صاحب سے دین اسلام کی شروعات کریں، اگر کچھ لوگوں کا بس چلے تو وہ فلاں حضرت سے دین کی شروعات کریں، فلاں حضرت نے دین شروع کیا، بھائی ہاں ہم جان دے دیں گے ان کے لیے لڑنے کے لیے، سب یہاں تو ہر صفحے پر قرآن کے حوالے ہیں۔ مسیحا مردہ زندہ می کنت، وہاں جہود از خشم میں شبلت، حضرت عیسیٰ ابن مریم ٹھوکر مار کر مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف یہودی تکبر کی وجہ سے، جہال کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے اپنی مونچھوں کو نوچ رہا ہے۔ بانگ اس اکبر گز رسد در گوش ما، خاص ماہے کو بوت خاص الہ، کتوں کے بھوگنے کی آواز چاند کے کانوں میں نہیں جاتی، کیونکہ چاند بھی اپنے رب کے امر کے مطابق مصروف ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم چدے تو دیکھو دک دوک چند، ہمت شقاں سخارا کرد بند۔ اگر ممکن تھا کہ بچہ رو پلا رہا تھا، چیخ رہا تھا، گریہ کر رہا تھا، زاری کر رہا تھا، بہت رو رہا تھا، ایسا ممکن تھا کہ چندہ کر کے آدھا دینار دے دیا جاتا، کیا مشکل تھا، سارے بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے، آدھا دینار تو دینا تھا۔ مگر یہاں شیخ کا تصرف، مولانا فرماتے یہاں ہمت شیخ سخارا کرد بند، کہ اس کام کو کرنے سے شیخ نے اپنی تصرف کی وجہ سے لوگوں کو روک دیا، خبردار آدھا دینار کو جمع نہیں کرے گا، ہم دکھائیں گے ابھی دور، ہم بھی تو چل رہا ہے سلسلہ، ہم اصل دکھائیں گے تمہیں اصل کیا مسئلہ ہے۔ ہم چدے تو زے کو دک دونگ چند،
چند آدھا دینار ہی تو تھا، بہت آسان تھا اس کو ادا کر دینا، مگر شیخ کی ہمت نے، شیخ کے تصرف کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی اپنی مرضی کو خدا کے مرضی کے تابع کر دیتا ہے، اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کی تابع کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اسے خدا مقام کنیت پر سرفراز کرتا ہے۔ اسے خدا کیا کرتا ہے؟ پھر خدا اسے مقام کنیت پر سرفراز کرتا ہے، تاک اسے ندہت بکودک ہیچی قوت پیرا ادا بے تسنید، کہ جہاں سے شیخ کی ہمت، شیخ کے تصرف کا پتہ چلتا ہے کہ جو بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے اگر وہ چاہتے تو آدھا دینار کا انتظام کر کے فارغ کر دیتے، مگر شیخ کی مرضی کچھ اور ہے۔ شیخ کی مرضی اللہ کی مرضی ہے۔ ہر کے پیرو ذوت حق راو یک ندید، ہر کے پیرو ذات حق راو یک ندید، نئے مریدو نئے مریدو نئے مرید۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو پیر کو فنا فی اللہ کی منزل پر نہ دیکھے وہ مرید ہی نہیں، جو پیر کو فنا فی اللہ کی منزل پر نہ دیکھے وہ مرید۔ نئے مریدو نئے مریدو نئے مرید، شد نماز دیگر آمد خامد۔ عصر کی نماز کے بعد ایک خادم آیا، شد نماز دیگر آمد خادم، یک طبق بر سر دا پیشے ہاتھ میں۔ کسی صاحب ثروت مرید کی طرف سے شیخ کے لیے ہدیہ لے کر آیا۔ تو ظہر سے عصر تک بچہ روتا رہا، چیختا چلاتا رہا۔ عصر کی صلاۃ کے بعد ایک طبق تھال لے کر ایک خادم آیا شیخ کے کسی حقیقی مرید کی طرف سے۔ سارے 2 نمبر بیٹھے ہوئے، سارے اللہ غنی۔ شد نماز دیگر آمد خود میں، یک طبق بر سر دا پیش حاتم میں، کسی حاتم کی طرف سے، دان کرنے والے کی طرف سے، شیخ کو پہچاننے والے کی طرف سے تھال لے کر آیا۔ صاحب مال و حال پیش پیر، وہ تھا جو پیر کے حال سے واقف تھا۔ ہوتے بہت سارے ہیں جو حال سے واقف ہوتے ہیں، زیادہ تر خال پہ رہتے ہیں، کھیل و خال ہی میں گزر جاتی ہے حیات مبارکہ پوری۔ حال کی منزل کیا ہے؟ حال کی منزل ابتدا میں انتہا کو دیکھنا حال کی منزل ہے۔ ابتدا میں انتہا کو دیکھنے والے سرخرو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ صاحب مالے وحالے پیش پیر، حج پرستود قذب بت خبیر، اس خبیر نے، اس جاننے والے نے، اس پہچان والے نے، عاشق شیخ نے تحفہ بھیجا۔ کیا بھیجا؟ 400 دینار بر گوشہ طبق، نیم دینار دیگر اندر ورق۔ 400 دینار تھال میں تھے اور الگ سے ایک ورق میں لپٹا ہوا آدھا دینار تھا۔ 400 دینار ایک تھے اور آدھا دینار الگ سے بندھا ہوا تھا، وہ تھال میں رکھا ہوا تھا۔ 400 دینار بر گوشہ طبق، نیم دینار دیگر اندر ورق۔ اللہ غنی۔ اتنے سارے ہیں غافل ہیں، جو دور بیٹھا ہوا ہے۔ واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، آج بھی کسی وقت آیا تھا خیال کہ جب پہلے زمانے میں جب لوگ گھوڑوں پر، گدھوں پر، خچروں پر، اونٹوں پہ جاتے تھے، سارے کم جاتے تھے، تو 2 لاکھ افراد پہنچے ہوئے تھے حج کے لیے۔ تو ایک صاحب نظر بھی تھے اس میں شامل۔ عرفات عرفان کے میدان کا نام ہے۔ عرفات جائیں اور عرفان حاصل نہ ہو تو خالی آ جائیں گے۔ عرفات کا میدان ہی عرفان کے لیے ہے۔ عرفات کے میدان میں مکالمہ ہوا، یار ربی اتنے آئے ہوئے ہیں، حج کس کا قبول ہوا؟ جواب آیا کسی کا نہیں ہوا بھائی، سب 2 نمبر سارے، کسی کا قبول نہیں ہوا۔ سارے ہیں یہاں پہ رش ہے تو کسی کا تو ہوا، ان کا نہیں ہوا، کسی کا ہاں بنارس میں حضرت ہے ان کا ہوا ہے۔ جو ہر وقت شاہ کے ساتھ ہو تو کہیں بھی ہو تو شاہ کے ساتھ ہے نا وہ۔
سیر عارف ہر دمے تھا تخت شو، عارف ہر وقت شاہ کے ساتھ رہتا ہے، سیر زاہد ہر مہے یک روز رہا، اور زاہد تمام تر زہد کے باوجود ایک مہینے میں ایک دن سفر کرتا ہے، ایک مہینے چلتا ہے تو ایک دن کا سفر طے ہوتا ہے۔ اور جو عارف ہوتا ہے، جو عرفان کی منزل پر ہوتا ہے، جو پہچان کی منزل پر ہوتا ہے، وہ شاہ کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ وہ عارف تھے جو نہیں آئے تھے، حج پہ بنارس میں تھے، تو ان کی بہت بڑا تجسس ہوا، میں تو آیا ہوا ہوں، میرا تو کچھ ہوا نہیں ہے، وہ صاحب وہاں بیٹھے، ان کا چلو ڈھونڈتے چل گئے۔ وہ ٹٹولتے ٹٹولتے راستہ بھٹکتے بھٹکاتے بنارس پہنچ گئے، اور جب دروازے پر کھٹکھٹایا تو اندر سے جواب آیا، خطب صاحب اندر آ جائیے۔ اس وقت تک خطب صاحب کو بھی نہیں معلوم تھا کہ میں خطب ہو گیا ہوں، کیونکہ خطب بننے کا شوق نہیں تھا، وہ تو اس کو راضی کرنے کی سفر میں تھے۔ جب راضی ہو جاتا ہے ساری منزلیں خود ہی مل جاتی ہیں۔ خطب صاحب اندر آ جائیے۔ خطب صاحب بڑے حیران ہوئے، یار مجھے پتہ نہیں تھا میں خطب ہوں۔ پہلا اندر گئے، زور کا وقت تھا، شام تک چائے پانی ناشتہ ہوا۔ شام کو حضرت جی نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ اثر جو ہے بیت المقدس میں ادا کرتے ہیں۔ ابھی آئے تھے نا جن کو خطبیت کے بارے میں حضرت جی نے بتایا، وہ کہہ رہے ہیں خطب صاحب تھے کہ چلیں اثر وہاں ادا کرتے ہیں۔ عارف تو پھر عرفان کی منزل پر ہے تو اس کی سپیڈ 1,24,000 مائل پر سیکنڈ سے بھی زیادہ ہے، بشرط عرفان ہو۔ تو بس آنکھیں بند کر لیں، ہمارا کرتا پکڑنے چلتے ہیں۔ تو جب اچھا ٹائم ہوا تو انہوں نے آنکھیں بند کر لی، کرتا پکڑ، تو یا حضرت جی جو ہے وہ پڑھ رہے تھے تذکرہ غوثیہ کا واقعہ، میں اس وقت آپ کے ساتھ رپورٹ کر رہا ہوں۔ حضرت جی جو ہے یا کریرو یا کریرو یا کریرو پڑھ رہے تھے، اور آپ ہمارے کرتا پکڑ لیجئے۔ تو ان کے دل میں خیال آیا کہ یا کریرو تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے، یا کریمو تو ہو سکتا ہے، حضرت جی کیا پڑھ رہے ہیں؟ حضرت فرمایا کہ خطب صاحب آپ نے زبان تیز کی ہے، ہم نے دل تیز کیا ہے۔ ہم قریب بھی پڑھیں، بلال ہے بھی پڑھیں تو اللہ کیا مقبول ہے؟ بلال پڑھتا اللہ وہاں مقبول ہے بھائی۔ تو یہاں بات ہو رہی تھی، اس شخصیت نے، حضرت نے لوگوں پر اپنا تصرف دکھایا کہ کوئی آدھا دینار نہیں دے گا، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ 400 دینار بر گوشہ طواف، نیم دینار دیگر اندر ورق، خادم آمد شیخ را اکرام کر، وہاں توق بن حوض پیش شیخ وقت۔ وہ آیا خادم بڑی تعظیم سے، بڑا ادب کے ساتھ اس نے شیخ کے سامنے تھال رکھا۔ اب جو شیخ لوگوں نے دیکھا کہ اتنی تعظیم شیخ کی ہو رہی، خادم آمد شیخ را اکرام کر، یہی ماشاءاللہ بہت اچھا لگا۔ خادم آمد شیخ را اکرام کر، معتبق بن حوض پیش شیخ فرد۔ وہ طبق جو تھال لے کر آیا تھا، جب تھال ہے نا اس کو طبق کہتے ہیں فرض زبان میں، آپ لوگ لنگر کہتے ہیں نا، اس کو طبق کہتے ہیں۔ وہ خادم آمد شیخ را اکرام کر، طبق بن حوض پیش شیخ فرد، چون طبق پوش از طبق بردست او، خلق دیدن آن کرامت راز ازو۔ جیسے ہی اس پہ سے سرپوش کپڑا ہٹایا گیا تو سونے کے 400 سکے الگ اور ورق میں لپٹا ہوا آدھا دینار ہو۔ سارے دیکھ کے مان لانے والے نا، سارے دیکھ کے مان لاتے ہیں۔ جب تک حضرت جی سے کوئی کرامت صادر نہ ہو، حضرت ہی نہیں مانتے۔ جبکہ خدا کیا کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے یؤمنون بالغیب، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ جو غیب پر ایمان لائے گا وہ اللہ کا مقرب ہے، جو دیکھ کر ایمان لائے گا۔ اب آپ لوگوں کا شوق دیکھ رہا ہوں تو ایک کے بعد اقامت ہو رہی ہے۔ بہلول دانا دریا فرات کے کنارے بیٹھے ہوئے چکنی مٹی سے کروندے بنا رہے تھے۔ ملکہ زبیدہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ سیر کے لیے آئی، تو اس نے مذاق، بہلول مشہور تھے بہت، دانا بھی تھے اور مشہور بھی ہوتے۔ خیر تو پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہ جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ یہ کتنے کا ہے؟ 1 دینار کا ہے۔ 1 دینار کا لے لیا، مذاق میں لے لیا۔ باتوں کا مذاق کے سودے بھی اچھے بن جاتے ہیں، اور زیرکی اور چالاکی کے سودے نقصان پہنچ جاتے ہیں۔ خیر تو اس نے لے لیا۔ اب رات کو وقت کا بادشاہ ہارون خواب دیکھ رہا ہے،
اتنا وسیع و عریض محل، روشنی روشن روشن، کشادہ کشادہ، خادم کھڑے ہوئے ہیں، سیکیورٹی والے کھڑے ہوئے ہیں، چمک رہا ہے، اور اس پہ لکھا ہوا ہے محل ملکہ زبیدہ۔ اب جب ہارون نے خواب دیکھا کہ یہ اتنا زبردست محل ملکہ زبیدہ کے نام لکھا ہوا ہے، تو صبح جب اٹھا اس نے پوچھا تم نے کوئی جنت پہ محل لیا ہے کیا؟ ہاں بھائی وہ کل گئی تھی سہیلیوں کے ساتھ تو بہلول بیٹھے ہوئے مٹی کے بنا کے بھیج رہے تھے، میں نے لے لیا تھا، ارے وہ میں نے دیکھا ہے۔ اب وہ جو حریث جو ہوتے ہیں حریث، وہ بھاگا وہ آ گیا، وہ بیٹھے بنا رہے تھے گھروں سے مٹی کے بنا رہے تھے بہلول، کہنے بہلول یہ محل کتنے کا ہے؟ پوری سلطنت سے زیادہ قیمت بتائی، کل تو تم نے زبیدہ کو 1 دینار میں دے دیا تھا، اس نے بغیر دیکھے لیا تھا نا، اب تم دیکھ کر آئے ہو دینے کے لیے، وہ بغیر دیکھے کا سودا کیا تھا اس نے، تو اس کو 1 دینار کا مل گیا تھا، اب تم آئے ہو دیکھ کر آئے ہیں، کیا بات ہے۔ اسی لیے عرفہ کو وہ مناظر پہلے دکھائے جاتے ہیں کہ مشت جو ہے وہ بدن پہ ملنے کی چیز کا نام نہیں ہے، مشت جو ہے روح پہ ملنے کی چیز کا نام ہے، اور روح کے لیے غذا کیا ہے؟ روح کے لیے ذوالجلال کا نام ہی مشت ہے، روح کے لیے روح کی غذا ذوالجلال کا نام جو ہے وہ مشت بود، نام پاک ہے ذوالجلال، کہ اللہ کا پاک نام ہم جسم کو غذا بچپن سے دے رہے ہیں، آگے بھی دیتے رہیں گے۔ کتنے ہیں جو روح کی غذا کی بات کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ ہے شعور؟ اور بتانے والے بتا رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر روح کی غذا ہے، اب کیا رہ گیا بتاؤ؟ موقع مل رہا ہے، سوچ رہے ہیں، تفکر کر رہے ہیں، این قدر گفتیم باقی فکر کن، فکر اگر جامد بود روز ذکر کن، کہ فکر کا پہیہ رک گیا ہے تو ذکر کے پہیے سے فکر کے پہیے کو چلاؤ۔ اور یہ جو مشق ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں یہ بدنوں کے لیے ہے، اور اللہ کا پاک نام مشت بود، مشت کیا ہے؟ نام پاک ذوالجلال، جو ذوالجلال کا نام لیں گے اس کا مطلب ہے جتنا زیادہ لیں گے اتنا روح میں جو ہے وہ پاکیزگی پیدا ہوگی، روح جھوٹے بنے ہوئے ماحول سے نکل کر اپنے رب کو پہچاننے اور قریب ہونے کی کوشش کرے گی۔ 400 دینار برگوشہ طبق، نیم دینار و دیگر اندر ورق، چون طبق پوش از طبق برداشت او، خلق دیدن ان کرامت۔ اب کرامت دیکھیے کہ حضرت یہاں بیٹھے میں کہہ رہے ہیں میں تو جا رہا ہوں، میرے پاس 1000 دینار میں نہیں علی والے کو دینے کے لیے، اب یہ کیا ہے کرامت؟ وہ افغان از ہما برخواست زود، کیسر شیخاں و شاہاں اینچے بود، کہ ہم نے ان کے بارے میں کیسی بدگمانی کی، ہم نے شیخوں اور مشائخ کو نہ پہچانا۔ اینچ سرست اینچ سلطانی خنست، اے خدا بندے خدا داند روز، مان انستیم مارا عفو کن، پس پراکندہ درفتے از ما سخن، ہم نے حضرت معاف کر دیں، ہم جو کوئی بھی آپ کے بارے میں کہہ رہے تھے ہمیں بہت شرمندگی ہے، ہمیں آپ درجہ کریں، معاف کریں، یہ کیا راز ہے ہمیں بتائیں۔ ہماری مثال ایسی ہے، فرماتے ہیں ہماری مثال ایسی ہے کہ اندھا دھن لاٹھی چلاتے ہیں اور اللہ کے دوستوں کے سروں کو جسموں کو زخمی کرتے ہیں۔ اللہ کے دوستوں کو ہم کیا کریں؟ لاٹھیاں چلا رہے ہیں، زبان کی لاٹھیاں چلا رہے ہیں، ہماری زبانیں اتنی لمبی ہیں کہ لاٹھیوں کا کام کر رہی ہیں۔ ما چکرنا نا چنیدہ یک کتاب، حد گویا از خیال سے خود جواب، کہ اہل اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی نظر، ایک مذہوب کا ذکر ہے کہ لوگوں نے مذہوب جس کی کیفیت میں رہتے ہیں، جو اس طرف نہیں رہتے اس طرف زیادہ رہتے ہیں، وہ مذہوب ہوتے ہیں، جو اس طرف کم اس طرف زیادہ ہوتے ہیں وہ مجذوب ہوتے ہیں، جذب کی کیفیت میں۔ ایک مجذوب سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کی عمر کیا ہے؟ کہنے 4 مہینے، تو وہ مجذوب اسم کی باتیں کرتے ہیں، مجذوب ایسی باتیں کرتے ہیں جس میں راز چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو بتا جی 4 مہینے کے بعد انتقال ہوا، لوگوں نے پچھلی پوچھی تھی انہوں نے آگے والی بتا دی، لوگوں نے پچھلی پوچھی تھی کہ آپ کی عمر کتنی ہے، تو پچھلی تو نہیں بتائی، آگے 4 مہینے جو رہ گئے وہ بتا دیا۔ تو یہ جو جذب کی کیفیت میں ہوتے ہیں، ماضی حال و مستقبل اللہ غنی، ما چکرہ نا چنگیدے یک کتاب، حد گویا از خیات خود جواب،
کہ اپنے اپنے خیال کے مطابق لوگ سمجھتے ہیں، اور بعض اوقات بیشتر اوقات ان کے خیال غلط ثابت ہوتے ہیں۔ ماز موسیٰ پن نگر ستیم کو کشرا از انکار خضر وزود رو، کیونکہ موسیٰ کلیم اللہ بات بہت سمجھا دیا۔ مولانا کے بعد بھیا کمی نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ جیسے صاحب کتاب نبی کلیم اللہ آپ کا لقب ہے، مگر خضر ساستان کے کچھ کاموں سے آپ کی تسلی نہیں ہوئی ہے نا بات، کہ خضر ساستان نے کچھ کام ایسے کیے جو موسیٰ کلیم اللہ کو بھی اس کے بارے میں جانکاری نہ تھی۔ کشتی کو توڑنا، بچے کو قتل کرنا اور دیوار کا تعمیر کرنا خضر کے لیے تو بہت آسان تھا، موسیٰ کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ دنیا میں بے شمار ایسے کام ہوتے ہیں جو عارف ہوتا ہے وہ عرفان کی منزل پر ہونے کی بنیاد پر ان باریکیوں کو سمجھتا ہے۔ آج رویہ قرآن سورہ کہف میں موسیٰ کلیم اللہ بھی خضر السلام کے کاموں سے ناواقف رہے۔ اس بنیا باچنا چشمے کے بالا میں شتاب، نور چشمش آسماں می شگاف، گرد با حشمت تعصب موسیو، از حکامت موخہ چشم موشے آسیا۔ پھر ہوا کہ اگلے منزل پر جب موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پر گئے اور اللہ کی تجلی، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ جب موسیٰ کلیم اللہ کے دیدار کے لیے کوہ طور پر گئے اور اللہ کی تجلی نہ دیکھ سکو کہ موسیٰ میں پہاڑ کی طرف دیکھو، پہاڑ دیکھا تو پہاڑ پہ اللہ کی ذات نہیں، اللہ کی صفات کی تجلی چمکی اور کوہ طور پارا پارا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر گئے، اور اس کے بعد جب آپ ہوش میں آئے تو وادی کی طرف، اپنے گھر کی طرف آپ نے سفر کیا۔ آپ کے چہرے پر وہ تجلیات ربانی کے نور کا ایسا اثر تھا کہ جو دیکھتا تھا آپ کی طرف اس کی بینائی چلی جاتی، اتنا زبردست تجلیات کا فلو تھا۔ تجلیات کا ایسا فلو، موسیٰ کلیم اللہ پہاڑ تو جل گیا، نبی اللہ تھے، ہدایت مل گئی، صرف تجلیات کی کیفیت رہی۔ تو راستے میں جب ظاہر واسطہ جا کر کے آ رہے تھے، جو ڈائریکٹ دیکھتا تھا اس کی بینائی چلی جاتی تھی۔ اب ڈائریکٹ سورج کو دیکھو چلی جائے گی، صبح سے 11 بجے سے 2 بجے تک دیکھتے رہو، 3 بجے چلی جائے گی، پکی چلی جائے گی نا۔ سب جانتے ہیں اس بات کو نا، نیکڈ آئی سے ہم سورج کو دیکھیں آدھا گھنٹہ بھی تو ہمارے آئی کے لینسز جو ہے ڈیمیج ہو جائیں گے، ہم دیکھتے سے رہ جائیں گے، کیونکہ یہ اس لیول پہ نہیں ہے جو اللہ نے انبیاء کو دیا ہے۔ تو راستے میں بے شمار لوگ آنکھیں چلی گئی۔ حضرت صفورہ زوجہ موسیٰ کلیم اللہ جب آپ گھر پہنچے اور یہ بات پھیل چکی کہ موسیٰ کو مت دیکھو، موسیٰ کو مت دیکھو، کیونکہ آنکھیں چلی جاتی ہیں، تو آپ جب گھر پہنچے تو یہ بات یہاں آ چکی تھی۔ حضرت صفورہ نے ایک آنکھ کو بند کر کے ایک آنکھ سے دیکھا، چلی گئی، اور وہ تجلیات ربانی کے جو وہاں جوہر تھے وہ اتنے خوبصورت تھے کہ رک نہ سکی، دوسری آنکھ بھی کھولنی، وہ بھی چلی گئی۔ مگر اخلاص اتنا زیادہ تھا نبی اللہ سے کہ اللہ نے معروف فرماتے ہیں اللہ نے صفورہ کو دونوں آنکھیں واپس کر دی۔ یہاں پر ذکر ہے اللہ نے ان کے اخلاص عمل، اخلاص نیت کی بنیاد پر صفورہ کو گئی ہوئی آنکھیں واپس کر دیں۔ خدا اس بات پر قدرت رکھتا۔ دوستوں ساری جو گفتگو کا جو نچوڑ اگر آپ پوچھیں کنکلوژن تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارک اور آپ کے فرستادہ، اللہ کے فرستادہ انبیاء اور منتخب اولیاء کے مقام و مرتبے کو پہچاننے کے حوالے سے بہت احتیاط کرنی ہے۔ ساری مصنوی ہمیں یہ سبق دیتی ہے۔ شیخ کو بھی لوگوں نے نہیں پہچانا اور گلے شکوے کیے، جب آ گیا سامنے دیکھ لیا کہ 400 دینار الگ ہیں اور آدھا دینار الگ ہے۔ شیخ فرمود ہما گفتار و خال من بجل کردم شمارا انجدال، سر آئی بود کے
کل حق خواستیم لاجرم برمود را راستیم گفتی دینار اگرچہ اندک است لیک موقوف غرویے کودک است. کہنے کا اس میں راز یہ ہے میں تمہاری ساری بری باتوں کو معاف کرتا ہوں جو تو تم نے میرے بارے میں سوچا میرے بارے میں کیا. اور میں قرآن سے حوالہ دے دوں جب بھائیوں نے ظلم کی انتہا کر دی کیا قرآن سے حوالہ نہ دوں جب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی انتہا کر دی کیا کچھ ظلم نہ کیا جو آپ نے جھیلا بھائیوں کی طرف جھیلا. اور جب وہ تھکے ہارے خالی بوریاں لے کر یوسف کے پاس مصر پہنچے جو لوگ حد سے تجاوز کرتے ہیں پھر وہ خالی بوریاں لے کر آتے ہیں. قرآن ہمیں سبق دیتا ہے قرآن ہمیں سبق دیتا ہے کہ جو حد سے تجاوز کرتے ہیں. یوسف کا قصور کیا ہے؟ یوسف کا قصور صرف اتنا ہے کہ بہت حسین ہے اور بابا پسند کرتے ہیں اور بائی برتھ نبی ہیں. یہ یوسف کا قصور ہے. اب اگر قصور ہے قصور مان لو. بھائیوں نے نہیں پہچانا پہچان یہاں شیخ کی بات کی ہو رہی ہے آگے چلے جائیں قرآن سے کہ بھائیوں نے نہیں پہچانا یوسف کو کنویں میں پھینک دیا بازار میں بھی. نبی بازار میں بکتا ہے کیا؟ نبی بازار میں بکے گا؟ اللہ غنی اللہ زمین تھر تھرا نہ جائے گی کہ نبی کو بازار میں بھیجے لوگوں نے. پھر عورتوں کا مگر دیکھا جیل کے دن کاٹے اور پھر جب اللہ نے ان کو مقام و مرتبہ عطا کیا تو پھر خالی بوریاں لے کر وہی لوگ آئے کہ ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے ہمیں گندم دے دو یوسف. تو اس دن گندم نے یوسف نے جملہ کہا تھا لا تثرب علیکم اليوم. اے بھائیوں آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. آج کسی بات کی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی. میں سب کو معاف کرتا ہوں. کس کا طریقہ ہے؟ انبیاء کا طریقہ ہے. کس کا طریقہ ہے؟ اہل اللہ کا طریقہ ہے. شیخ فرمودا ہما گفتار و قول من بحل کردم چمورا انجدول. میں ان تمام گستاخیوں پر تمہیں معاف کرتا ہوں. جس کو معاف کرتا ہوں وہاں تو بھائی سکے بھائی تھے یہاں بار والے تھے تو سب کو معاف کر دیا. سر آئی بود کل حق خواستیم. دراصل اللہ یہ چاہ رہا تھا شیخ فرما رہے اللہ یہ چاہ رہا تھا کہ جب تک بچہ روئے گا نہیں رحمت جوش میں نہیں آئے گی. یہ پلان ہو رہا تھا. پلان دکھایا جا رہا ہے ان 400 دنیا داروں کو کہ اللہ کی مرضی ایسے روبہ عمل ہوتی ہے. گفتی دینار اگرچہ اندکس لیک موقوف گرویے کھود اکس کہ یہ دینار کوئی اللہ کے لیے مشکل نہیں تھے مگر گریہ و زاری کی جو فضیلت پہلے بتائی گئی ہے یہاں اللہ کو بچے کا رونا پسند ہے اسی لیے بچے کو رلوایا اور اللہ کی رحمت جوش میں آئی. کسی عارف مرید نے 400 دینار اور آدھا دینار واپس کر دیا. تا نگیرت کود کے حلوہ فروش بہر بخشایت نمل آیت بے جوش. جب تک حلوہ فروش بچہ ساتھ رہیے گا. بالکل لاسٹ میں آ گیا ہوں میں. بہت اہم پوائنٹ بہت ہی اہم پوائنٹ کی طرف آ گیا ہوں. فرماتے ہیں جب تک حلوہ فروش بچہ نہیں رویا اللہ کی رحمت جوش میں نہیں آئی. اللہ کی رحمت کو جوش دلانے کے لیے عوامل بتائے جا رہے ہیں کس بنیاد پر اللہ کی رحمت. اے برادر تفلے تفلے چشمے دوست. اے بھائی تمہارے اندر بھی ایک بچہ ہے. ہر بھائی کے اندر ایک بچہ ہے. کیا خوبصورت بات ہے. اے برادر چشمے اے برادر تفلے تفلے چشمے دوست کام خود موقوف زاری دانہ خود. تمہارے وجود میں یہ چھوٹی سی جو آنکھ ہے یہ بچہ ہے. تمہارے وجود میں کیا خوبصورت بات ہے کہ ہمارے وجود میں وہ بچہ موجود ہے. کون سا بچہ؟ جو حلوہ بیچنے کے لیے آیا تھا وہاں پہ ہمارے ہاں موجود ہے. ہمارے اندر موجود ہے. پورے وجود میں سب سے چھوٹی چیز آنکھ کی پتلی ہے مگر ہزاروں لاکھوں ستاروں کو نہیں دیکھ لیتی ہے. کبھی غور کیا اس پہ کہ سب سے ران اور ٹانگیں اور پنجے اور ہاتھ اور بازو اور گردن سر کتنا بڑا ہے مگر فضیلت اس کو دی اللہ نے آنکھ کی پتلی کو دی کہ باہر نکل جائیں دیکھیں لاکھوں ستارے آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے. تو کس کو فضیلت ہے؟ فرماتے ہیں برادر تفلے تفلے چشمے توز کام خود موخوف زاری دان خود. اگر تم گریہ و زاری کرو گے یا ایھا الذین آمنوا لوگو جو ایمان لائے رو. اگر رو نہیں سکتے
تو رونے جیسی شکل تو بناؤ۔ میں پوچھتا ہوں کتنوں کے دلوں میں گداز ہے، نرمی ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، کہاں ہے؟ پوچھیں۔ یہاں پہ ایک لیکرمن سیک کہلاتی ہے، آنسوں کی تھیلی یہاں رکھی ہے اللہ نے۔ جب یہاں سے انفارمیشن جاتی ہے کہ پھپھا کا انتقال ہو گیا تو یہ یہاں سے پانی نکلتا ہے۔ کبھی یہاں سے پانی نکلا، جہاں سے آواز جاتی ہے، یہاں سے نکلتا ہے نا، ایک سسٹم کے تحت نکلتا ہے، آواز جاتی ہے، وہاں سرکولیٹ کرتی ہے، پھر میسیج ڈیولپ ہوتا ہے، پھر وہ آنکھ سے گریا ہوتا ہے۔ اگر ویسے ہم کٹ لگائیں تو خون نکلے گا، پانی نہیں نکلے گا۔ اللہ نے ایک سسٹم کے تحت رکھا ہے۔ اے برادر طفل طفل چشم دوز، کام خود موقوف، کام خود موقوف زاری دان خود۔ کام یہ ہے کہ تمہارے کرنے کا کام یہ ہے کہ تکبر سے نکلو، خود پسندی سے نکلو، انانیت سے نکلو، اپنی رائے پہ اصرار سے نکلو، اور زاری و گریہ کا شعار بناؤ، عاجزی و انکساری اختیار کرو۔ یہ خدا کو راضی کرنے کا طریقہ ہے۔ کام تو موقوف زاری یہ دوست، بے تضرع کامیابی مشکلات۔ بغیر گریہ زاری کے کامیابی ممکن ہی نہیں۔ کہتے ہیں کام تو موقوف زاری یہ دوست، بے تضرع کامیابی بغیر گریہ و زاری کے۔ جبھی لوگ رات کے پچھلے پہر مصلی پہ بیٹھ کے بہت سی باتیں منوا کے اٹھتے ہیں۔ بہت سے ایسے ہیں جنہیں پتہ ہے کون سا وقت ہاٹ لائن کا ہے۔ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ نیٹ ورک جی فلاں وقت پہ ذرا خالی ملتا ہے، ایسا ہم کو پتہ، ایسے پکڑے جائیں گے سارے جو جانتے ہیں کہ نیٹ ورک فلاں وقت پہ فارغ ہوتا ہے، یہ نیٹ ورک بھی فارغ ہوتا ہے فلاں وقت پہ۔ فرماتے ہیں کہ کام تو موقوف زاری داد، بے تضرع کامیابی مشکلات۔ گر ہمیں خواہی کہ مشکل حل کی بات، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری مشکل حل ہو جائے، مولانا بالکل پاسورڈ دے رہے ہیں ہمیں، ایسا پاسورڈ جو ہماری زندگیوں میں ہمیں بے حد اس کی ضرورت ہے۔ ہمیں سے ہر شخص زندگی کے کسی نہ کسی شعبے میں الجھا ہوا ہے، تو اس کا کیا بتا رہے ہیں؟ گر ہمیں خواہی کہ مشکل حل شود، خور محرومی میں گل مبدل شود۔ اگر محرومی کے کانٹے ہیں اور تم ان کو پھول بنانا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ گر ہمیں خواہی کہ خلقت رسد، پس بگریاں طفل دیدہ بات جسد، تو تمہارے وجود میں جو بچہ ہے اس کو رونے پر راغب کرو۔ اگر وہ گریہ کرے، زاری کرے، تضرع دکھائے، اللہ کے آگے بندگی کا مظاہرہ۔ اللہ کہاں ہے بندے بھائی؟ بشر میں سے اگر بندگی کا بے ہٹا دیا جائے تو شر رہ جاتا ہے۔ بشر میں سے بندگی کا بے ہٹا دو تو کیا رہ جاتا ہے؟ صرف شر رہ جاتا ہے۔ تو کیا شر ہی شر نہیں ہے؟ کہاں ہے بندگی، کہاں ہے عاجزی، کہاں ہے انکساری، کہاں خدا ترسی؟ نہیں ہے۔ گر ہمیں خواہی کہ مشکل حل شود، خور محرومی بگل مبدل شود، محرومی کا کانٹا پھول میں بدل جائے۔ گر ہمیں خواہی کہ خلقت رسد، اگر تم چاہتے ہو تمہارے لیے بھی کچھ تھال بھیجنے والا آ جائے، اللہ آ سکتا ہے، جو ان کے لیے آ سکتا ہے تمہارے لیے بھی آ سکتا ہے۔ کب کیسے ہوگا؟ گر ہمیں خواہی کہ خلقت رسد، بس بگریاں طفل دیدہ بر جسد۔ تمہارے وجود میں جو چھوٹا سا بچہ ہے اس کو رونے کی عادت ڈالو۔ ایک طبقہ تکبر کی تعلیم دے رہا ہے، صوفیہ کا طبقہ عاجزی و انکساری اور خدا ترسی کی تعلیم دیتا ہے۔ جو مصفہ ہوتے ہیں وہ مصفہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جو متکبر ہوتے ہیں وہ متکبر جس کے ساتھ صحبت اختیار کریں گے ویسے معاملہ ہو جائے گا۔ تو صحبت کس کے ساتھ اختیار کرنی ہے؟ کار پاکاں روشنی و گرمیاں، پاک لوگوں کا کام روشنی اور گرمی دینا ہے۔ کار پاکاں روشنی و گرمیت، کار دونا ہیلا و بے شرمیت۔ جبکہ جو متکبر ہیں ان کا معاملہ کیا ہے؟ ہیلا جوئی بھی ہے اور تکبر بھی ہے۔ زاہد را گفت یار در عمل، ایک زاہد سے ان کے ایک ساتھی نے کہا کہ تم بہت روتے ہو، ایسا تمہاری آنکھیں جلی جائیں۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، یا حضرت جی اتنی پڑھائی مت کرو۔ تو ایک زاہد صاحب تھے، ان کے دوست نے زاہد را گفت یار در عمل کم گری تا چشم را
نوید خلل، اگر کہیں تم زیادہ روتے ہو تمہارے آنکھوں میں خلل نہ پیدا ہو جائے. گفت زاہد از دو بیرونی استحول، چشم بیند یا ببیند آن جمال. میں اس لیے زاری کرتا ہوں کہ اس کا جمال مجھے نظر آ جائے، یار کا جمال مجھے نظر، اس لیے گریہ کر رہا ہوں، رو کے فرمائشیں کر رہا ہوں کہ اپنے دیدار کرا. گر بیند نور ہے خود کے غم غمت، در وصال حق دو دیدہ کم کے ہاتھ. کہ یہ آنکھیں اگر اس کو دیکھنے جیسی نہ ہو تو بیکار ہیں. یہ میری آنکھوں کی بناوٹ کا مقصد یار کا دیدار ہے. دوستو ان جھنجھٹوں سے نکلیں تو وہ شوق پیدا ہو. ایسے جھنجھٹوں میں پھنسے ہوئے ہیں کہ بنانے والے کو دیکھنے کا خیال ہی نہیں آ رہا کہ یہ آنکھیں اس کو دیکھنے جیسی ہو جائیں. ورنہ خواہد دید حق را گو برو، این چنی چشمے شکیو گو کور شو. کہ اگر اس کو دیکھنے کی تاب ان آنکھوں میں نہیں ہے تو یہ ضائع ہی ہو جائیں تو بہتر ہے. غم مخور را دید کا عیسیٰ تروت، چوپ مرو تا بخشنت دو چشم روت. غم نہ کرو اگر تمہاری آنکھیں گریہ کر کے رو چلی بھی گئیں تو کوئی عیسیٰ وہ بھیج دے گا جو تمہاری آنکھیں روشن کر دے گا. وسائل، اسباب، معاملات کے کھو جانے کا غم نہ کر، اس پر نظر کر، وہ سب کچھ کرنے پہ قدرت رکھتا ہے. عیسیٰ رو تو بات و حاضرت، نصرت عزبی خواہ تو خوش ناصرت. اور موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، گئی ہوئی بینائی کو بھی واپس لوٹانے کے لیے اللہ نے انہیں لباس بشریت میں بھیجا. پیغام یہ ہے کہ اس کے فرستادہ جو کام کرتے ہیں وہ اللہ کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں. جو اللہ کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں تو اللہ کی فتح و نصرت ان کے حصے میں آتی ہے. ملا جام رحمتاللہ ایک بہت بڑا نام تھا، مستجاب الدعوات بزرگ تھے، جو ہاتھ اٹھاتے تھے دعا قبول ہوتی تھی. دور دور سے لوگ دعا کرانے آتے تھے. ایک مرتبہ ایک عورت آئی، اس کا بچہ مادرزاد ماں کے پیٹ سے اندھا تھا. وہ آ کے بیٹھ گئی اور گریہ زاری کرنے لگی، حضرت آپ کے بارے میں سنا ہے، آپ دعا کر دیں، ہاتھ پھیر دیں. تو ان کا بابا یہ کام ہم سے کہاں ہوگا، یہ تو موسیٰ کرتے تھے، عیسیٰ کرتے تھے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے. جب وہ عورت بہت ضد کرنے لگی، گریہ کرنے لگی، رونے لگی، عاجزی دکھانے لگی، تو حضرت سمجھ گئے کہ اب یہ نہیں سمجھ رہی ہے، تو اٹھ کے اپنی جگہ چلنے لگے. غیب سے آواز آئی، نہ موسیٰ کنیم نہ عیسیٰ کنیم. نہ موسیٰ کرتے تھے نہ عیسیٰ کرتے، مامی کنیم، میں کرتا تھا. تو جا کے ہاتھ پھیر، تیرے ہاتھ میں وہ شفا کی نعمت میں تجھے دے دوں گا. تو جا کے ہاتھ پھیر، اور تیرے ہاتھ پھیرنے سے وہ کیفیت پیدا ہو جائے گی جو عیسیٰ اور موسیٰ کیا کرتے تھے. دوستو آج کی نشست کا خلاصہ، تمام گفتگو آپ لوگوں کی سماعتوں کے نظر اس فقیر نے کی، اور اس میں صرف اور صرف یہ نکتہ چھپا ہوا ہے کہ اللہ کی حقیقی پہچان پیدا ہو جائے تو پھر کانٹے بھی پھول بن سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہو ہزاروں دو سلام آپ پر، اے مراد زمان حسرت دو جہاں. ہو ہزاروں دو سلام آپ پر، آپ شمس و ضحیٰ، آپ بدر و دجا، آپ خیف الورا، آپ نور الہدا، نور بخش جہاں تابائے کون و مکان. ہو ہزاروں دو سلام آپ پر، یا محمد تمنائے کون و مکان. ہو ہزاروں دو سلام آپ پر. در پہ آقا کے غلامی کا وسیلہ لے کر، در پہ آقا کے غلامی کا وسیلہ لے کر، ہو
ہوں میں حاضر یہ سر عجز خمیدہ لے کر، ہوں میں حاضر یہ سر عجز خمیدہ لے کر، عشق سلمان و بلال اور صہیب رومی، عشق سلمان و بلال اور صہیب رومی، زہے ہدیہ سر جذب ہمارا لے کر، زہے ہدیہ سر جذب ہمارا لے کر، جام ہو سوختہ جانیے او ایسے کرنی، جام ہو سوختہ جانیے او ایسے کرنی، اور جامی کا غدائے دل شیدا لے کر، اور جامی کا غدائے دل شیدا لے کر، آپ مل جائیں تو مل جائے گا سب کچھ مجھ کو، آپ مل جائیں تو مل جائے گا سب کچھ مجھ کو، کیا کروں گا میں سوائے اس کے وگرنہ لے کر، کیا کروں گا میں سوائے اس کے وگرنہ لے کر، حاضر خدمت سرکار ہوا ہے یہ شفیق، حاضر خدمت سرکار ہوا ہے یہ شفیق، نظر کرنے کو دل و جان کا ہدیہ لے کر، نظر کرنے کو دل و جان کا ہدیہ لے کر، در پہ آقا کے غلامی کا وسیلہ لے کر۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تیری جناب مقدس میں اے رسول کریم قبول ہم سب کا درود و سلام ہو جائے۔ الہی نجنی من کل ضیق بجاہ المصطفیٰ مولا الجمیع، وہب لنا فی مدینتہ قرارا ایمانا ودفنا بالبقیع۔ پروردگار عالم تیرے چند عاجز بندوں کے بنیادی معاملات کے ہر کر خالصتاً تیری رضا حاصل کرنے کے لیے شب جمعہ کے ان ساعتوں میں خانقاہ مولا روم میں حاضر ہیں، ان تمام کی حاضری کو شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ پروردگار عالم خالصتاً تیرے قرب کی تلاش میں سرگرداں ہیں یا اللہ نے راستہ دکھا، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ ہمارے وجودوں میں تیرا امر موجود ہے یا اللہ اشکار فرما، نمایاں فرما یا اللہ۔ ہمارے وجودوں میں تیرا امر موجود ہے، مکین کو مکان کی حفاظت کے لیے معمور فرما۔ ہمارے مشائخ کبار کے خصوصی توجہات سے ہمیں بارہمند فرما، اور ہمیں ان کی پناہی سے بارہمند فرما یا اللہ۔ رہنے بسنے والوں کی حفاظت فرما، استراحت فرمانے والوں کی درجات کو بلند فرما یا اللہ۔ تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پروردگار عالم تیری بخشی ہوئی توفیق سے چند عاجز بندے تیرے اور تیرے محبوب کی یاد کو منانے کے لیے خانقاہ میں موجود ہے۔ پروردگار عالم ان کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ پروردگار عالم صلاۃ عصر سے تا وقت قرآن پاک کی تلاوت کی گئی، فاتحہ شریف پڑھی گئی، علم نشرہ شریف پڑھی گئی۔ پروردگار عالم درود شریف اور استغفار پڑھنے کی سعادت حاصل کی گئی۔ پروردگار عالم مراقبہ کیا گیا اور دس مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کی اصلاح کے لیے بیان کی گئی۔ پروردگار عالم
درود شریف 1100 مرتبہ سورہ اخلاص، 500 مرتبہ سورہ فاتحہ، 500 مرتبہ کلمہ طیبہ، 500 مرتبہ آیت کریمہ، 500 مرتبہ جناب خان والے رسیم صاحب کی جانب سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائیے۔ ان سب کے پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی، پروردگار عالم اس کو رحم کریم سے معاف فرماتے ہوئے اس کا ثواب سب سے پہلے آقا نامدار احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ قبول فرما، آپ کے والدین کریمین کے درجات بلند فرما، پروردگار عالم تمام انبیاء معصومین خصوص خلیل حق ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب نذر کرتے ہیں۔ اللہ قبول فرما، پروردگار عالم تمام اہل بیت اطہار خصوصاً بالخصوص اماں جان سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہ مولا کائنات اور حسنین کریمین کے درجات بلند سے بلند اعلیٰ سے اعلیٰ سے عرفہ فرما، پروردگار عالم شہداء کربلا کے درجات بلند فرما، تمام صحابہ کے نام صحابیات خصوصاً بالخصوص خلفائے راشدین کے درجات بلند فرما، تمام غزوات کے شہداء ہمیں رسول حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ قبول فرما، تمام امہات المؤمنین حضرت الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ قبول فرما، پروردگار عالم تمام تابعین تابع تابعین اولیاء اللہ بزرگان دین کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات چار خاندان 14 خانوادوں کی بزرگان عظام کی درجات کی بلندی کے لیے پیش کرتے ہیں۔ اللہ قبول فرما، خصوصاً بالخصوص محبوبین کی درجات بلند فرما، محبوب ربانی محبوب الہی کے درجات بلند سے بلند اعلیٰ سے اعلیٰ عرفہ سے عرفہ فرما، پروردگار عالم خود برختاب حضرت مولانا جلال الدین مومن رحمۃ اللہ علیہ آپ کی اولاد و امجاد بالخصوص آپ کے شیخ شم تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرما، پروردگار عالم سلسلہ سیدیہ تمام ہمارے دادا پیر قاضی شاہ سعید الدین فاروقی رحمۃ اللہ علیہ اور دادا پیر قاضی شاہ شفیق احمد فاروقی جامعہ دورہ ساکن بقی شریف رحمۃ اللہ علیہ کی درجات بلند سے بلند اعلیٰ سے اعلیٰ عرفہ سے عرفہ فرما، خصوصاً بالخصوص میرے شیخ کے والدین کریمین کے درجات بلند فرما، خصوصاً بالخصوص سلیم چلپی اور محمد کریم صاحب، پروردگار عالم محمد کریم صاحب اور اسلامی لائی صاحب کے درجات بلند سے بلند اعلیٰ سے اعلیٰ عرفہ سے عرفہ فرما، آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک اس جہاں سے کبھی ساتھ ایمان کے رخصت ہوئے سب مسلمانوں کی روح کو اس کا ثواب نذر کرتے ہیں۔ اللہ قبول فرما، شرکائے مجلس کے تمام مرحومین کی بخشش فرما اور سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، پروردگار عالم سلسلہ نقشبندیہ سلسلہ مولویہ سلسلہ سیدیہ کے تمامی بزرگان عظام کی درجات کی بلندی کے لیے پیش کرتے ہیں۔ اللہ قبول فرما، اور جو دائرے بشریت میں ہے پروردگار عالم سب کو سرفراز اور کامرانی عطا فرما، پروردگار عالم شرکائے مجلس میں تمام تر معاملات پہ اپنا خصوصی فضل فرما، اور جو یہاں پر اپنی من کی مراد لے کر آئے پروردگار عالم تو سب کے بھیج جانتا ہے، سب کے لیے آسانیاں عطا فرما۔ یا اللہ اس خانقاہ پر اپنا خصوصی فضل فرما، خانقاہ کے معاملات پہ اپنا خصوصی فضل فرما، یہاں پہ رہنے بسنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے دست بازو جو لوگ بنے پروردگار عالم ان کی غیر سے مدد فرما، پروردگار عالم ہمارے حال پہ رحم فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، مدرسے کے بچوں کی حفاظت فرما، ان کے سینے کو کھول کے ان کے سینوں میں کشادگی عطا فرما، پروردگار عالم ان کی نظروں میں وسعت عطا فرما اور قرآن کے نور سے ان کے سینوں کو مزین فرما، پروردگار عالم ہمارے حال پر رحم فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من ربع من أجم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، جاءت بدعوته الأشجار
جيدة جاءت لدعوته الأشجار صاجدة تمشي إليه على ساكن بلا قدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم